نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الجبار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ الجبار جبروت والا، الجبار کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا، الجبار اصلاح کرنے والا، الجبار اپنی مخلوق پر بلند، الجبار جو دلوں کے ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا۔ الجبار کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں عام طور پر جابر کا لفظ ظالم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں اس کے جبروت، اس کی عظمت، اس کی بلندی کے احساس کے علاوہ اس بات کا احساس بھی دلاتی ہے کہ وہ ذات بلند ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کی حاجتوں کو بکثرت پورا کرنے کے ساتھ متصف ہے۔ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کی اصلاح کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، خوف کو امن میں بدل دیتا ہے، ناکامی کو کامیابی سے بدل دیتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے بھی الجبار ہے کہ اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہے اور مخلوق کے بارے میں اپنی مشیت کو اجباری طور پر نافذ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی مشیت نافذ نہیں ہوتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مصلحت ہی سب پر غالب ہے۔ الجبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جبروت والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ قوت والا ہے، وہ دوسروں کو اپنے فیصلوں پر مجبور بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بندوں کو اختیار بھی دے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی العزیز بھی ہے، لہذا وہ قوت والا بھی ہے، اور پھر جبار ہے جو اپنے قوت کے ساتھ اپنے فیصلوں کو پوری طرح نافذ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی جس کو اللہ الجبار اپنے ہاتھ کے ساتھ الٹ پلٹ کرے گا، جیسے تم میں سے کوئی ایک سفر میں اپنی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں ایک طرف جبروت کے مالک ہیں، وہاں دوسری طرف اپنی مخلوق کے لیے بے حد مہربان بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں، اور جب ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو ان کی تسلی کرنے والے بھی ہیں، اور اپنی مخلوق کی پوری حفاظت اور نگہداشت کے ساتھ ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے والے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق کے معاملات کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔ بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، یعنی تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، یعنی بارشیں نہیں ہوتی، اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ اور یہی کرنے والا دراصل الجبار ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں، اور ان سے خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی جسمانی تکلیفوں کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، اور اس کے دل کی بھی حالت درست فرماتے ہیں، اس کی پریشانی اور مجبوری کو بھی دور کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، یعنی جو اس کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کے سامنے اپنی تکلیف کا بہت زیادہ اظہار نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، یعنی بدل کر، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی انسان بیماری کے بعد بالکل درست ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے، جبکہ بیماری کی حالت میں انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بندوں کے ان حالات کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ الجبار۔ اسی طرح بعض اوقات بیرونی حالات انسان کے لیے بہت پریشان کن ہو جاتے ہیں، دنیا کے حالات، ملک کے حالات، شہر کے حالات۔ ایسے تمام مواقع پر بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے؟ یہی کہ وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے دعائیں مانگے، کیونکہ اس کا رب الجبار ہے، وہ خوف کو امن میں بدل سکتا ہے، اس لیے ایسے حالات میں اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح الجبار کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قوت سے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہے اور سارے اس کے حکم کے تابع دار ہیں، اس کا حکم سب پر غالب ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے حکم کے آگے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، کوئی اس کو اس کے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ابو حامد الغزالی کہتے ہیں کہ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص میں اجباری طور پر نافذ کرتا ہے، یعنی اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے، زندگی کا، موت کا، بیماری کا، عزت کا، ذلت کا، تو وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا، اور اس میں کسی اور کی مشیت نافذ نہیں ہوتی، اس کے فیصلے سے کوئی باہر نہیں، یعنی اس کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی ہستی سے لوگوں کے ہاتھ قاصر ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ تعالی پر اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا۔ جبار مطلق وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ ہر ایک پر جبر کرتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اللہ حکم نافذ کرتا ہے اور کوئی دوسرا اللہ کے بارے میں حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ اس کے غلبے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ایسا کر کے دکھاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے، اس نکلنے کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے آگے جواب دہ نہیں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اس کے فیصلوں کے بارے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی وہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب کرے، اور یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ پھر یہ ہے کہ اس کی مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں سا تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی بن جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں
وہ خوشی اور رغبت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا بنانا چاہا، جس شکل میں ڈھالنا چاہا، وہ اسی میں ڈھل گئی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں یا جب کسی انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ قوم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک جس کو جو چاہے ڈھیل دے، اختیار دے، مہلت دے، اور وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، مثلا عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر پوری قوم بھی مل کر نہیں ٹال سکتی۔ قوم نوح کے اوپر عذاب کا جب فیصلہ آیا تو زمین اللہ کے حکم سے پانی اگلنے لگی اور آسمان بھی پانی برسانے لگا، زمین اور آسمان کا پانی مل گیا اور وہ قوم ڈبو دی گئی۔ وہ ساری قوم بھی مل کر اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکی۔ اسی طرح قوم صالح کی بستیاں، اسی طرح یعنی قوم سمود، اور پھر قوم ہود، عاد کے لوگ کتنے طاقتور تھے، وہ کتنے بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے۔ قوم سمود نے کتنی بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر عمارتیں بنائی۔ اسی طرح قوم فرعون، ان میں سے کون بچا؟ اللہ کے فیصلے سے کون بھاگ سکا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو کر رہا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتی طور پر کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے پر ہدایت بھی دیتے ہیں جب کوئی ہدایت کے لائق ہو۔ تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ہی، آخرت میں بھی سارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی اور اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید پھر انسان کے پاس کوئی فیصلے کی قوت ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر جبر کرتا ہے اور ہر ایک سے جبراً اپنا فیصلہ منواتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کونی معاملات جو ہیں، یعنی کائنات کے معاملات جو ہیں، ان میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ مثلاً انسان آندھی کو نہیں روک سکتا۔ اگر کہیں کسی شہر پر یا کسی جگہ پر آندھی آ جاتی ہے تو کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں کو اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم لوگوں نے آندھی کیوں نہیں روکی، یا کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیلاب کیوں نہیں روکا، یا زلزلہ آ جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم روک لیتے اس کو۔ تو یہ یاد رہے کہ کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلا ستارے گر رہے ہیں یا شہاب ثاقب گرتے ہیں، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تبدیلیاں دن رات ہوتی رہتی، رات دن میں بدلتی ہے، دن رات میں بدلتا ہے۔ اسی طرح بارش کا آنا یا نہ آنا، مدتوں بارش نہ آئے تو کوئی لا نہیں سکتا۔ یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان میں سے انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو بدل سکے۔ اور اسی طرح اس کے عذاب کے فیصلے بھی، پھر قیامت کا فیصلہ بھی، پھر کسی بھی قوم کے اندر اتار چڑھاؤ جو آتا ہے، اس کے عروج اور زوال کا فیصلہ، یہ سب ایسے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل طور پر اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے، اور اس میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس فیصلے کو تبدیل کر سکیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اس کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں، یعنی جب جس کے خاتمے کا وقت لکھا جاتا ہے اس وقت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ غلط استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی بندوں کو کسی خاص کام پر مجبور کرتا ہے، جیسے جبریہ فرقے نے کہا
ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے. پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط سہارا پکڑ لیا جسے کسی صورت میں ٹوٹنا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی لیے جب انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور انہیں پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے. یعنی اگر انسان کے پاس عمل کا اختیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرمائے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہاں اللہ نے اپنی رحمت میں جگہ دی ہے. اس سے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے جو عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے گا، جب اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا ہم بھی سیدھے رستے پہ چل پڑیں گے. اور وہ دراصل اپنی کوتاہی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان پر جبر کر رکھا ہے، زبردستی کر رکھی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہ آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود بندوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. دن میں 5 بار مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیک کام نہ کرنے دے اور ان کے قدم روک دے، اللہ یہ کہ بندے ہی نہ چاہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے. تو گویا جو بھی جنت کا طلبگار ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرے اور سستی کا شکار نہ ہو اور ادھر ادھر کی تعویلیں نہ کرے کہ قسمت میں ہوگا تو نیک بن جائیں گے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے آیا، یعنی حق، سچ، قرآن، دین کی تعلیم آ چکی ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، وہ مان جائے، اور جس کا جی چاہتا ہے کفر کر لے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا، لیکن یہ یاد رکھے کہ ماننے اور نہ ماننے کا انجام بالکل مختلف ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، پھر ان کا انجام یہی ہے. جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، یعنی انہیں چاروں طرف سے سراؤنڈ کرے گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو پانی نہیں، پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بہت بری ہے پینے کی چیز اور بری آرام گاہ. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی چوائس سے نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو بھی اچھا عمل کرے. یعنی جو شخص اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کانسیپٹ کو بہت بہترین طریقے سے واضح فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن، قوت والا مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان اپنے ایمان کی قوت سے، اپنی جسمانی قوت سے، عقل کی قوت سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے. وفی کل خیر، ہر ایک میں بھلائی ہے، یعنی ہر مومن میں ہی خیر ہے، لیکن جو مومن قوت والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. پھر فرمائے احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو. جب فائدے کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر صرف دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، اور دنیا کا تو کوئی نہ بھی کہے تو ہم
خود ہی ان چیزوں کے حریص ہو جاتے ہیں جن میں خواہ وقتی فائدہ کیوں نہ ہو. لیکن یہاں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد مانگتے رہو. ولا تعجز، عاجز بن کے مت بیٹھ جاؤ، عاجز مت بنو. یہ نہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں، اٹھو، کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کام کرنے کا، اس نے تمہارے ہاتھ باندھ نہیں دیے، تمہارے پاؤں روک نہیں دیے کہ تم نیکی کے کاموں کے لیے نہ نکلو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کرنے کا اختیار دیا ہے وہاں کسی چیز سے رکنے کا بھی اختیار دیا ہے. اور اگر انسان اپنی چوائس سے نیکی سے رکتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیں گے تو جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے، ان المجرمین، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، اس آگ میں کیوں پڑے ہو. قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس لیے ان کا یہ انجام ہوا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا بہت بڑا قصور اور گناہ یہ تھا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بھوکوں کو نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے. تو یہ چیز ہمیں جہنم میں لے آئی. اور تیسری بڑی خرابی کیا تھی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کے بارے میں بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی بحثیں کرتے تھے، باتیں بناتے تھے. اور یہی بحثیں اور باتیں ہی ہیں دراصل انسان کو بھٹکانے والی، کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں غلط گمان قائم کر لیتا ہے، دین کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے دین کی اصل بنیاد جو قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اس کو نہ خود کبھی پڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی سنا ہوتا ہے، نہ کبھی جانا ہوتا ہے. اور دین کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں پر ہی اس نے اپنا ایک امیجنیشن قائم کیا ہوتا ہے جزا سزا کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں. تو یہی غلط فہمیاں اس کے برے انجام کا باعث بنی. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کو ہی جھٹلاتے تھے کہ یہ سب لوگوں کی ایسی مولویوں کی باتیں ہیں، ڈراتے ہیں، اور یہ سب خیالی چیزیں ہیں، حقیقت ان کی کچھ نہیں. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، اب اس حقیقت کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی بھی پلٹ نہ سکے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، آج ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے اپنی سزا کے فیصلے کو نہ کسی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں، اور نہ ہی اس مشکل سے انہیں کوئی اور نکال سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس دنیا میں بہت کانشیس ہو کر، کیئرفل ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے کام کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کی بھی ذمہ داری اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر کچھ بھی قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیک بن جاؤ اور کچھ کو کہا تم برے ہی رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چوائس دی اور دونوں کے لیے راستہ واضح کر دیا، اور دونوں کو ہی مختلف طرح کے، دونوں قسم کے لوگوں کو مختلف طرح کے وسائل عطا کیے، عقل دی، سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہدایت کا بھی بندوں کے انتظام کیا. اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے انکار کرے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی الجبار، جبروت والا، عظمت والا، قوت والا، یہ اس کی شان کو تو زیبا ہے، لیکن بندوں کے حق میں جبار ہونا کوئی پسندیدہ صفت نہیں، کیونکہ بندوں کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ حکمت ہے، اور نہ ہی وہ سمجھ ہے. اس لیے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں جو دعا کرتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو غلبے والی، قوت والی، ملکیت والی، بڑائی والی اور عظمت والی ہے. یعنی اس کے اندر یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس کے برعکس جب بندوں کے پاس اس میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے، قوت یا غلبہ یا اقتدار یا کسی چیز کی ملکیت، تو عام طور پر وہ دوسرے بندوں کا حق بھول جاتے ہیں. اس لیے بندوں کے حق میں جبار ہونا ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس ہو، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک. یعنی بغیر علم کے اللہ کے آیات کے بارے میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے. اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش جبار کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. جب انسان ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے یا اس کی کتاب کے بارے میں ایسی حرکت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں اور اس کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے، یعنی الجبار ہونے کو، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اللہ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی چاہیے اور اپنے اعمال میں بھی تبدیلی لانی چاہیے. مثلا اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن بات نہیں بنتی نظر آتی اور ہم بے بس پاتے اپنے آپ کو، تو اس وقت اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے کہ یا جبار، اے وہ جس کے پاس ساری عظمت اور بلندی ہے، جس کے فیصلے ہر طرح سے نافذ ہو سکتے ہیں، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو ہماری مدد فرما، ہماری کمیوں کو دور کر دے. ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں پا سکتے، لیکن تیرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. اور پھر وہ ہستی جو ہر کمی سے پاک ہے اور ہر کمزوری سے پاک ہے، جب انسان اس کو پکارتا ہے تو واقعی اس کی مدد آتی ہے. اور ایسا کرنا انسان کے کاموں کی اصلاح بھی کر دیتا ہے. انسان کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے. اور الجبار کا ایک معنی اصلاح کرنے والا بھی ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا رزق ہے، میری آخرت کو درست کر دے جس میں مجھے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنانی، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیر میں اضافہ ہی فرماتا جا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. تو الجبار کہ جبروت کو محسوس کر کے کہ وہ ہر طرح کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، تو اپنی زندگی اور آخرت اور دنیا ان تمام چیزوں کی اصلاح کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح بچوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں دعا آتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، اور میری اولاد میں اصلاح کر دے. اولاد کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اولاد ہمارے اوپر جبار ہو گئی ہے، بعض اوقات اپنی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. تو اس کے لیے بھی، یعنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی اور سرکشی کے مقابلے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو یاد کر کے پکارنا چاہیے کہ اے جبار، تو جو سب کی اصلاح کرتا ہے، تو میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، کیونکہ
بعض اوقات انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہماری اولاد کو ہماری نافرمانی سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بھی ہماری اولاد کو محفوظ رکھے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور پھر انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ میں فرما بردار ہوں, میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں تیرا اطاعت گزار ہوں. پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وصف سے پکارنا چاہیے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں, میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا, نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے اور نہ ان میں کمی کرتے ہوئے. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای, اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ تو میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ مجھے تندرست کر دے, میری کمیاں پوری کر دے, اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دے, کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی. اسی طرح انسان اپنی عملی زندگی میں خود جابر اور قاہر بننے سے پرہیز کرے, یعنی دوسروں کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرے یا دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکتا رہے. اور اس کے لیے انسان دنیا کے بڑے بڑے جابروں کے انجام سے سبق پکڑے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے کر آزماتا ہے. بعض اوقات اس کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, کبھی بولنے کی دیتا ہے, کبھی لکھنے کی دیتا ہے, کبھی مال کی قوت دیتا ہے, کبھی اولاد سے قوت دیتا ہے. تو جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے امتحان بن جاتی. تو شیطان چونکہ انسان کے ساتھ ہے تو بہت دفعہ وہ ان نعمتوں اور ان قوتوں کو غلط رستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور انسان کبھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو ایسے میں کبھی بھی انسان اپنے کسی اختیار, کسی بھی نعمت کی وجہ سے اگر دوسروں کے اوپر زیادتی کرنے لگا ہے تو اسے رک جانا چاہیے کہ ظلم اور زیادتی کبھی بھی پنپتی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو یا جابر کو ایک وقت تک تو مہلت دیتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کی رسی کھینچ لیتا ہے اور وہ اپنے ناک کے بل گرتا ہے. اسی طرح ہدایت سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ آخری وقت میں جب ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جاتی ہے اور ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل قوت کس کی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت پھر اس کی اس بات کو قبول نہیں کرتے. جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تو اسے پتا چلا کہ میرے پاس تو کوئی قوت نہیں, میں تو اس پانی کو بھی نہیں روک سکتا جس کے بارے میں میں کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار التی تجری من تحتی, کہ یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں کیا میری نہیں, میں ان کا مالک نہیں؟ تو انہیں میں سے ایک دریا میں جب وہ ڈوب گیا اور اپنے آپ کو بچا نہ سکا تو اس کو سمجھ آ گئی اور کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. تو جبار ہونا اور ظالم ہونا اور متکبر ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے ہرگز بھی پسند نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے, خواہ وہ اپنے اس کے مالی معاملات میں ہو یا بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو, شفا کی ضرورت ہو, تو ان سب معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کرنا چاہیے کہ اے الجبار جو سارے معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے, تو میرے حالات بھی درست کر دے. اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کو محسوس کرنا چاہیے. جب کبھی دل میں تھوڑے سے بھی اپنی بڑائی آنے لگے یا تکبر آنے لگے تو فوراً اللہ کا نام الجبار یاد کریں اور پھر بندوں کو خوشی کے ساتھ ان کے حقوق دیں, طاقتور کا حق بھی پہچانے اور کمزوروں کا حق بھی پہچانے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان جب سرکش لوگوں کی کمپنی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر سرکشی آنے لگتی, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان یتیموں, مسکینوں
اور غریب لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھے تاکہ اس کے اندر کی سرکشی دور ہو اور اس کے اندر ایک ایسا احساس ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کا کام کر دیتے تھے. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے چنے ہوئے تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے. اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیے کہ کس طرح وہ بیوہ اور مسکین کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے جبروت کو، ملکوت کو، عظمت کو محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو واقعی اس کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی، اپنے صفت کی بہترین معرفت عطا کر کے ہمارے عمل کو اس کے مطابق بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.